حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور مقرب کون ہوگا. اور یہ فرمانے کے بعد پھر آگے ارشاد فرمایا وہ کہ تم لوگوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کا یہاں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا، پھر انعام کیا ملے گا کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب ہوگا. اگر آپ گالی کے بدلے میں گالی دے لیں گے تو ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دیں گے تو محبوب بنیں گے. اگر آپ بھی بد کلامی اور بد زبانی کے بدلے میں بد کلامی ہی کریں گے تو ہوگا کچھ بھی نہیں. ایویں 4 منٹ کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اللہ چنگیاں سنائیاں نہیں میں چنگی کیتی ہے میں آتی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو محبوب فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ میرا محبوب اور میرا مقرب ہوگا. آپ بھی اگر تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار دیں گے ہونا تو کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کا نفس خوش ہوگا، بڑی کٹ کے لائی ہے میں نہیں ماریں گے تو محبوب بنیں گے. اس لیے کوشش فرمایا کریں. آ جاتا ہے حضرت، یہ نہیں مجھے آ جاتا ہے بات، لیکن بس کوشش کرو کہ نہ ہی آئے، اور اگر آ جائے تو معافی کا آپشن موجود ہے، معافی مانگو، لیکن کوشش کرتے رہنا کہ اخلاق اچھا ہو جائے. اس وقت کیونکہ ہماری اخلاقی حالت ویسے بڑی ابتر ہے، بہت ابتر ہے ہماری اخلاقی حالت، لیکن انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہیں. ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے، ایسا کی ہے. کیونکہ اصل میں حضرت جی میرے بچے نے مجھے دیکھا ہی گالی دیتے ہیں تو پھر اس نے بھی گالی دینی ہے. میرے بیٹے نے مجھے دیکھا ہی سناتے ہوئے تو پھر اس نے بھی سنانی ہے. ہم کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اس نے مجھے کبھی معاف کرتے نہیں دیکھا. میں نے حضرت جی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، آپ کی عمر مبارک اس وقت کم و بیش 100 سال کے قریب تھی، لیکن حضرت جی ایسی باکمال شخصیت تھی. میں نے آپ کو دیکھا کہ جو چھوٹے تھے نا، چھوٹے، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے. اتنے وہ لوگ زبان کے اچھے تھے جو آپ سے چھوٹے تھے نا، ان کو بھی کبھی تو کہہ کے نہیں بلاتے تھے. میں نے آپ کو دیکھا، آپ ان کو بھی بھائی جی کہہ کے بلایا کرتے تھے. اور میں نے دیکھا حضرت جی ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بڑے بدتمیز ہیں حضرت، اور ہم ان کی اس بدتمیزی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑا بولڈ ہے. حضرت جی بولڈ نہیں ہے، بدتمیز ہے حضرت جی. ان کو نہیں بڑوں کا ادب کوئی بھی ہے، اور سیکھ ان سے رہے ہیں، سیکھ ہم سے رہے ہیں. نہیں، میں پھر دہرائے دیتا ہوں. فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں. وہ تربیت فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کی، اور کن کی تربیت؟ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفنانا فخر جانا کرتے تھے حضرت، جو کئی سال صرف پانی پہ لڑے آپس میں حضرت، 2 سال تک صرف پانی پہ جنگیں ہوئی، وہ قوم حضرت. محبوب ان کو بتا رہے ہیں کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب کون ہوگا. وہ پھر خود ہی کرم فرما دیا، فرمایا وہ کہ تم میں سے جس کا دنیا میں اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا. دیکھ لو کی بننا جی حضرت، دیکھ لو کی بننا ہے. اس کو بڑا کنٹرول میں رکھو. یاد رکھنا حضرت، گولی کا زخم بھر جاتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا حضرت. اس کی دھار اتنی تیز ہے حضرت، اسے کبھی کسی کو زخم نہ دینا حضرت. ہو جائے تو معافی مانگ لینا. مجھے آج تک یاد ہے حضرت جی، جس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ پھڑیا گیا تو پھڑیا جانا، سب سے زیادہ جس سے ڈر لگتا ہے وہ، میں نے ایک دن ایک غبارے والے سے لڑائی کی تھی. میں فارماسوٹیکل میں جاب کرتا تھا، یہ الخدمت ہاسپٹل ہے جو، یہاں ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر خالد صاحب، وہ میرے حضرت جی مینیجر آئے ہوئے تھے لاہور سے، میں نے ان سے ملوانا تھا. گرمی بڑی زیادہ حضرت. پہلے ہم گئے تقریباً 12 بجے، ڈاکٹر صاحب نہیں ملے.
باہر ہم نے گاڑی کھڑی کی، ٹوکن کے پیسے دیے، ہم چلے گئے. پھر حضرت ہم ظہر کی نماز پڑھ کے نا دوبارہ آئے، ڈاکٹر صاحب پھر بھی نہیں ملے. ٹوکن کے پیسے بھی دیے، ہم پھر چلے گئے. ہم کو 3:30-4 بجے نا دوبارہ آئے. تو جب باہر میں نے گاڑی کھڑی کی نا تو میرے مینیجر مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب اگے 2 بار نا پیسے دے چکے ہیں تو پھر کیوں پیسے دینے، تسی باہر ہی کھلو. تو میں ادھر اندر جانا وا، اگر ڈاکٹر صاحب مل گئے نا تو میں آپ کو کال کروں گا تو آپ بھی اندر آ جائیے گا. میں حضرت جی باہر کھڑا ہوں، وہ مینیجر صاحب کا نہ فون آ رہا ہے نہ وہ خود آ رہے ہیں. تو اب میرا بھی دل نہیں کر رہا ٹوکن کے نا پیسے دینے کو ہمیں. تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے وہ تھوڑا سا نا خدمت کے ساتھ ہی آگے کوٹھی ہے، میں نے وہ کوٹھی کے تھوڑا سا آگے نا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر دی اور ماننے لگا تو کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے. باہر غبارے کھینچنے والا کھڑا تھا، تب بھی ماشاءاللہ داڑھی تھی. تو شاید اس نے میری داڑھی دیکھ کے مجھے کہا، مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ایتھے گڈی نہ کھلارو، ایتھے اگے بھی کافی گڈیاں چکیاں گئی ہیں تو گڈی ٹوکن تے لاؤ. مجھے کیونکہ کچھ گرمی کی وجہ سے کچھ مینیجر پہ بھی غصہ چڑھا ہوا تھا کہ وہ اچھا بندہ ہے، اگر ڈاکٹر مل گئے ہیں تو پھر بھی بتائے، اگر نہیں مل رہے تو پھر بھی بتائے، میں ادھر باہر کھڑا گرمی میں جل رہا ہوں. میں نے حضرت جی اب مینیجر کو تو کہنا کچھ نہیں تھا کیونکہ وہ تو مینیجر تھا. تو آپ کو پتہ ہے ہمارا غصہ ہمیشہ ماڑے پہ نکلتا ہے حضرت جی، تگڑے پہ نہیں نکلتا حضرت جی. ہمارا غصہ بڑا سیانہ غصہ ہے حضرت، وہ ماڑے پہ نکلتا ہے، چوکی دار پہ نکلے گا، مالی پہ نکلے گا، ڈرائیور پہ نکلے گا حضرت جی. تو بس پھر میں نے بھی وہی کیا، میں نے سارا نکال دیا اس پہ. میں نے بڑی گندی زبان بولی، میں نے کہا اپنی شکل دیکھی، لگا میں نے مشورہ دیں گڑی چکتی چپ کر کے پکانے بیچ، میری چکی جانی ہے تینوں کی ہے. یہ میں اس کو کہا کہ نا تو میں اندر چلا گیا. یہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی دھار کتنی تیز ہے، کتنا گہرا زخم دیتی ہے. خیر اندر گیا، ڈاکٹر صاحب تو نہیں ملے لیکن وہ علم کام آیا، وہ قرآن کا جو نور تھا اس نے راستہ دکھایا، جو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا فیض تھا وہ چمک اٹھا. اور مجھے نہ وہ میرے نفس نے ملامت کی کہ یار تو غلط کیتا ہے، اب سمجھ نہ آئے کروں کیا. بہرحال حضرت جی توفیق الہی شامل حال تھی. میں نے بڑا حوصلہ کر کے نا تو جا کے نا اس کو جفی لگا دی اور میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار غلطی ہو گئی ہے، چل معاف کر دے. ہائے ہائے، اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا گھاؤ کتنا گہرا ہوتا ہے. یہ صرف جسم کو نہیں، دل کو نہیں، یہ روح کو بھی زخمی کرتی ہے. آپ کسی پہ تلوار چلائیں گے نا وہ صرف وجود زخمی کرے گی، تلوار میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کا دل یا روح زخمی کرے. یہ زبان وہ ہے، یہ دل بھی زخمی کرتی ہے، یہ روح بھی زخمی کر دیتی ہے. اس کی دار اتنی تیز ہے. اس دن مجھے اندازہ ہوا. تو میں نے نا وہ کچھ ڈریسنگ بھی کچھ اچھی کر رکھی تھی حضرت جی، تو اس نے میری ڈریسنگ سے اندازہ لگایا کہ کوبا بھائی امیر آدمی. تو میں نے جب اس کو ساتھ لگا کے کہا نا کہ یار غلطی ہو گئی، معافی دے. آگے سے مجھے کیا کہتا ہے بہو جی کیوں معافی منگن دے دے، ایسی ماڑے تے جمعی تڑے امیران دیاں گالاں کھان لئی. اس سے ڈر لگتا ہے کہ جب یہ کیس کھلنا نا کل ادھر جا کے پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. پتہ نہیں حضرت اس نے معاف کیا، میں نے مانگی لیکن پتہ نہیں اس نے معاف کیا نہیں کیا. لیکن اس نے یہ بات آگے سے مجھے کہی، اس نے کہا بہو جی کانوں معافی منگن دے دے، اسی غریب تے جمعی تڑے امیران دیاں گالاں کھان لئی. فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں، کیا تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا دیا نا. دونوں راستے ہیں، گالی کا بدلہ گالی، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، سخت کلامی کا بدلہ سخت کلامی، بد زبانی کا بدلہ بد زبانی. آؤ دوسرا راستہ. فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا مقرب اور محبوب کون ہوگا؟ یہ فرما کے پھر خود ہی بتا دیا. فرمایا وہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بڑا دھیان رکھنا، کچھ بھی نہیں ہونا حضرت جی گالی کا بدلہ گالی دینے سے. نہیں دو گے تو بڑے ہو جاؤ گے، نہیں دو گے بڑے ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہونا. بڑا حضرت اس کا یہ بندے کو آسمان پہ بھی بٹھاتی ہے، یہ بندے کو بھائی چھوٹی بات ہے. محبوب نے فرمایا ضمانت دو اس کی حفاظت کی، تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چھوٹی بات ہے. فرمایا اس کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بڑے فتنے ڈالتی ہے اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا. 4 دن کی زندگی ہے. ہاں جی حضرت جی یہ
ہم تو ہے ہی کچھ بھی نہیں نہ جی، پتہ نہیں سانو کی ہو گیا، دماغ پا ہو گیا ایویں 10 10 تے 20 مرلیاں دا مکان بنا کے پاگل ہوئے ہیں جی، کچھ بھی نہیں ہے یار.